سنو میرے سرکار غریب نواز کی شان کیا ہے۔ بھارت کی سرزمین ہے، پنڈت کا گھرانہ ہے، پنڈت کی ایک لڑکی ہے۔ ایک دن لڑکی اپنے باپ سے کہتی ہے، بابا یہ بتاؤ تم روزانہ دودھ لے کر کے کہاں جاتے ہو؟ پنڈت کہنے لگا، بیٹی میں دودھ لے کر مندر جاتا ہوں اور اپنے خدا کے چرنوں میں ڈال کے آ جاتا ہوں۔ بیٹی کہنے لگی، بابا یہ تو بتاؤ کیا وہ دودھ پیتے ہیں؟ باپ کہنے لگا، پنڈت نے کہا، بیٹی پتھر بھی کبھی دودھ پیتے ہیں؟ بیٹی نے کہا، بابا کل دودھ لے کر کے میں جاؤں گی، میں اپنے خدا کو دودھ پلا کر کے آؤں گی۔ جب بیٹی نے اتنا کہا تھا، پنڈت نے کہا، بیٹی یہ بات تو ٹھیک ہے، دودھ تو لے کر کے جائے گی، لیکن یہ بات نہ کہ تو دودھ پلا کر کے آئے گی۔ بیٹی پتھر بھی کبھی دودھ نہیں پیا کرتے ہیں، پتھر کی مورتیاں کبھی دودھ نہیں پیا کرتی ہیں۔ لیکن بیٹی نے کہا، اصرار کیا، بابا آپ اجازت تو دیں۔ جب اتنا کہا، پنڈت نے کہا، چل بیٹی ٹھیک ہے، جیسی تیری مرضی۔ جب دوسرا دن آیا، پنڈت کی لڑکی اپنے ہاتھوں میں دودھ کا پیالہ لیتی ہے اور مندر میں جاتی ہے۔ مندر میں جانے کے بعد میں دودھ کے پیالے کو مورتی کے سامنے رکھ دیتی ہے اور رکھنے کے بعد کہتی ہے، اگر تو میرا خدا ہے تو اس دودھ کو پی لے، ورنہ میں تیرے سامنے اپنے سر کو پٹک پٹک کر کے جان دے دوں گی۔ لڑکی نے جب اتنا کہا، مورتی نے کوئی جواب نہ دیا، لیکن اسے پتا نہیں تھا کہ پتھر کی مورتیاں بھی کبھی دودھ نہیں پیا کرتی ہے۔ لیکن جب اس نے اتنا دیکھا کہ پتھر کی مورتی دودھ پینے کا نام ہی نہیں لے رہی ہے، تو لڑکی نے اپنے سر کو زمین پر پٹکنا شروع کر دیا۔ اسی دوران ایک بزرگ کا وہاں سے گزر ہوا۔ انہی بزرگ کو دنیا خواجہ غریب نواز معین الدین چشتی کے نام سے جانتی ہے، دنیا غریب نواز خواجہ اجمیری کے نام سے جانتی ہے۔ اللہ اللہ، میرے خواجہ غریب نواز کا وہاں سے گزر ہوا۔ میرے سرکار غریب نواز نے جب اتنا دیکھا، ارشاد فرمانے لگے، او بیٹی یہ تو بتا تو اپنے سر کو کیوں پٹک رہی ہے؟ لڑکی نے کہا، او بابا جاؤ آپ اپنا کام کیجئے اور مجھے اپنا کام کرنے دیجئے۔ لیکن میرے سرکار غریب نواز نے ارشاد فرمایا، او بیٹی تو یہ تو بتا ذرا کہ تو سر پٹک کیوں رہی ہے؟ لڑکی نے کہا کہ یہ میرے خدا ہیں اور میں ان کو دودھ پلانے کے لیے آئی ہوں۔ میں نے ان سے کہا ہے کہ یا تو دودھ پی لو، ورنہ میں اپنے سر کو پٹک پٹک کے تمہارے سامنے جان دے دوں گی۔ میرے خواجہ غریب نواز مسکراتے ہیں اور مورتی کی طرف پڑھتے ہیں، مورتی کے پاس میں آتے ہیں، مورتی کے کان کو پکڑتے ہیں اور کہتے ہیں، ارے دودھ پی کیوں نہیں لیتا ہے؟ دیکھتا نہیں ہے تیرے سامنے لڑکی سر پٹک رہی ہے، لڑکی کے ماتھے سے خون نکل رہا ہے، تو دودھ پی کیوں نہیں لیتا ہے؟ اتنا کہنا تھا، میرے خواجہ غریب نواز نے اتنا ارشاد فرمایا، مورتی کے اندر جان آ جاتی ہے، پتھر کی مورتی میں جان آ جاتی ہے۔ پتھر کی مورتی اپنے ہاتھوں کو آگے بڑھاتی ہے، دودھ کے پیالے کو اٹھاتی ہے اور دودھ پی لیا جاتا ہے۔ میرے سرکار غریب نواز اتنا کر کے وہاں سے نکلنے لگتے ہیں، لڑکی کا کام ہو جاتا ہے، لڑکی مسکراتی ہوئی گھر جاتی ہے۔ لڑکی کے ماتھے سے خون بہ رہا تھا، لڑکی کے کپڑوں پر خون کی چھینٹیں آئی ہوئی تھی۔ جب بستی والوں نے دیکھا تھا تو بستی والے کہنے لگے تھے، آج پنڈت کی لڑکی اپنی آبرو گوا کر کے آئی ہے، آج پنڈت کی لڑکی اپنی عزت کو لٹا کر کے آئی ہے، شاید کہ پنڈت کی لڑکی کی کسی نے عزت لوٹ لی ہے۔ لیکن جب لڑکی نے اتنا سنا تھا، لڑکی نے اپنے باپ سے کہا تھا، بابا جان آج میری کسی نے آبرو نہیں لوٹی ہے، نہ ہی میں کسی کے ہاتھوں اپنی عزت گوا کر کے آئی ہوں، بلکہ میں اپنے خدا کو دودھ پلا کر کے آئی ہوں۔ لڑکی نے اتنا کہا تھا، بستی والوں نے اتنا سنا، حیرت زدہ ہو گئے۔ تعجب کی بات ہے کہ کبھی پتھر کی مورتیاں بھی دودھ پیتی ہیں، کیا تو واقعی دودھ پلا کر کے آئی ہے؟ لیکن لڑکی نے کہا تھا، اگر تمہیں یقین نہیں ہے تو کل پھر چل کر کے دیکھ لینا، صبح پھر جاؤں گی، اپنے خدا کو دودھ پلا کر کے آؤں گی۔ دوسرا دن آیا ہے، صبح ہوئی ہے، لڑکی کے ساتھ ساری بستی والے جمع ہو جاتے ہیں اور جمع ہونے کے بعد میں مندر کی طرف پڑھتے ہیں۔ جب مندر میں لڑکی کے ساتھ پہنچتے ہیں، لڑکی اپنے ہاتھوں میں دودھ لیتی ہے اور دودھ کا پیالہ لے کر کے مورتی کے سامنے رکھ دیتی ہے، اس کے چرنوں میں رکھ دیتی ہے اور کہتی ہے کہ تو اگر میرا خدا ہے تو اس دودھ کو پی لے۔ بستی والوں نے دیکھا کہ مورتی کے اندر تو کوئی جان ہی نہیں آئی ہے۔ جب لڑکی نے اتنا دیکھا، پھر کہتی ہے کہ تم دودھ پیتے ہو کہ نہیں؟ بستی والوں نے کہا، پنڈت یہ تیری لڑکی بہانے بازی کر رہی ہے، یہ تیری لڑکی اپنی عزت پر پردہ ڈالنے کی کوشش کر رہی ہے، یہ جھوٹ کا سہارا لے رہی ہے، یہ کوئی دودھ پینے والا نہیں ہے۔ لیکن لڑکی نے جب اتنا سنا تھا، لڑکی نے کہا، تیسری مرتبہ کہا کہ تم دودھ پیتے ہو کہ نہیں، یا پھر میں کل والے بابا کو بلا لوں؟ اللہ اکبر کبیرہ۔ جب میرے خواجہ
خواجہ غریب نواز کا نام لیا گیا. لڑکی نے مورتی کے سامنے کل والے بابا کا نام لیا. مورتی میں جان آ جاتی ہے. مورتی کے ہاتھ آگے بڑھتے ہیں اور ہاتھ آگے بڑھانے کے بعد میں مورتی دودھ کا پیالہ اٹھاتی ہے. دودھ پی لیا جاتا ہے. اللہ اکبر کبیرہ. لیکن جب بستی والے اتنا دیکھتے ہیں, حیرت زدہ ہو کر کے لڑکی سے پوچھتے ہیں, او بیٹی ذرا یہ تو بتا تو نے کون سے والے بابا کا نام لیا ہے؟ کل کون سا بابا آیا تھا تو اس کو دودھ پلا کر کے گیا تھا؟ اللہ اللہ. جب اتنا کہا تھا لڑکی نے کہا کہ میں اتنا نہیں جانتی کہ وہ کون ہے. بستی والوں نے کہا یہ تو بتا کہ وہ کہاں رہتا ہے. لڑکی نے کہا کہ میں یہ بھی نہیں جانتی کہ وہ کہاں رہتا ہے. بستی والوں نے کہا او بیٹی ذرا یہ تو بتا کہ وہ آیا کدھر سے تھا, گیا کدھر کو تھا؟ بیٹی نے جب اتنا سنا, لڑکی کہنے لگی وہ آیا ادھر سے تھا, گیا ادھر کو تھا. بستی والے دوڑے ہیں اسی طرف کو. میرے خواجہ غریب نواز ایک درخت کے نیچے آرام فرما رہے ہیں. سرکار غریب نواز ایک درخت کے نیچے تشریف فرما ہے. بستی والے وہاں پہنچ جاتے ہیں. میرے خواجہ غریب نواز تشریف فرما رہے ہیں ایک درخت کے نیچے. بستی والے جا کر کے پوچھتے ہیں او بابا یہ تو بتاؤ کیا تم ہی وہ بابا ہو جس نے کل ایک مورتی کو دودھ پلا دیا تھا؟ کہا ہاں وہ میں ہی ہوں. میرے خواجہ غریب نواز نے جب اتنا ارشاد فرمایا, بستی والے کہنے لگے او بابا ذرا یہ تو بتاؤ وہ کون سا منتر ہے جس کی وجہ سے مورتی نے دودھ پی لیا تھا؟ یہ تو بتاؤ وہ کون سا جادو کا کرشمہ ہے جس کی وجہ سے تم نے مورتی کو دودھ پلا دیا تھا؟ میرے خواجہ غریب نواز نے ارشاد فرمایا وہ کسی منتر کی وجہ نہیں ہے جس کی وجہ سے دودھ پی لیا مورتی نے. وہ کسی جادو کا کرشمہ نہیں ہے جس کی وجہ سے مورتی نے دودھ پی لیا. بستی والے کہنے لگے تو یہ تو بتاؤ وہ کرشمہ ہے کس کا؟ میرے خواجہ غریب نواز نے ارشاد فرمایا کہ وہ میرے رب ذوالجلال میرے خدا کا کرم ہے, میرے خدا کا فضل و کرم ہے جس کی وجہ سے مورتی نے دودھ پی لیا. بستی والے کہنے لگے تمہارا خدا کون ہے؟ میرے خواجہ غریب نواز نے ارشاد فرمایا کہ میرا خدا وہ ہے کہ جو زندگی بھی دیتا ہے, موت بھی دیتا ہے, رزق بھی وہی دیتا ہے, دنیا کا نظام اس کے قدرت سے چل رہا ہے. اللہ اکبر کبیرہ. جب اتنا بستی والوں نے سنا تھا, بستی والے کہنے لگے تم یہ تو بتاؤ تم کون سے مذہب سے تعلق رکھتے ہو, تمہارا رشتہ کون سے مذہب سے ہے؟ خواجہ غریب نواز نے ارشاد فرمایا میں مذہب اسلام سے تعلق رکھتا ہوں اور میں اپنے نانا جان کا غلام ہوں, مدینے والے تاجدار کا غلام ہوں. اللہ اکبر کبیرہ. جب اتنا سنا تھا لوگوں نے, میرے خواجہ غریب نواز اتنا ارشاد فرمانے کے بعد میں جب وہاں اس جگہ سے نکلنے لگتے ہیں, آگے پڑھنے لگتے ہیں, اللہ اکبر کبیرہ, اللہ اللہ. اتنا سننے کے بعد میں جب اتنا لوگوں نے دیکھا تو سب سے پہلے پنڈت میرے خواجہ غریب نواز کے قدموں میں گر جاتا ہے اور گرنے کے بعد میں عرض کرتا ہے او بابا, پتھر کو دودھ پلانے والے بابا, صرف مورتی کو دودھ پلا کر کے نہ جا بلکہ آج ہمیں بھی اپنے مصطفیٰ کا کلمہ پڑھا کر کے غلام بنا کر کے چلا.